أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے بہت حلال چیزوں سے ان کو محروم کر دیا، بہت پاکیزہ چیزوں سے محروم کر دیا. بھئی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس لیے حرام کی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یعنی ہمارے فزیکلی ہماری طبیعت کے لیے نقصان دہ ہے. مثال کے طور پر خنزیر ہے، شراب ہے، یہ ہمارے لیے حرام کیا کیونکہ اس کے استعمال سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک حلال جانور ہے، اس میں بھی 7 چیزیں منع ہے. حلال جانور ہے لیکن اس میں بھی 7 چیزیں منع ہے. بہنے والا خون آپ نہیں کھا سکتے. عرب لوگ پہلے ایسا کرتے تھے کہ جو خون کھدے میں جمع ہوتا اس کو سیک کر کھاتے تھے. اسلام نے منع کیا کیونکہ اس میں اتنے سارے جمس ہوتے ہیں، اتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں. اس لیے جب چیتا یا شیر کسی جانور کا خون ڈائریکٹ پیتا ہے اس کے لیے ہضم کرنا بہت بھاری ہو جاتا ہے. چیتا درخت کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اس خون کو ہضم کرنے کے. اب حلال جانور ہے، اس کا بھی وہ حصہ حرام. اسی طرح سے جو گولی ہوتی ہے جس کو خصیہ کہتے ہیں وہ بھی منع، اس کو بھی نہیں کھا سکتے، نہ خود کھا سکتے نہ کسی کو کھلا سکتے. پھینک دو، کوئی جانور کھا لے وہ اس کی مرضی کی بات. اسی طرح سے یہاں ایک رسی آتی ہے وائٹ کلر کی، وہ بھی منع ہے کھانا. اور کہیں مارا ہے اور وہاں جم گیا ہے وہ کھانا بھی منع ہے. وہ پیتا جو ہوتا ہے اس کو کھانا بھی منع ہے. تو کل 7 چیزیں ایسی ہیں جو حلال جانور کی بھی منع ہے. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہو. تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام کی کہ بندے کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی طبیعت کے لحاظ سے نقصان دہ. لیکن بہت ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بھی حرام کر دی کہ نعمتوں کی ناقدری کی. جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے، دوسری جگہ بھیج دیتا ہے. ہاں، نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اگر بیوی اچھی نعمت دی، بیوی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کے ساتھ اچھی طرح ٹائم بتائیے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کیا سمجھتے ہیں اولاد کو؟ ہاں،
جن کو نہیں ان کو جا کے پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی دولت ہے، تو اس کی بھی اچھی تربیت کرو، ان کی خیر خواہی کرو، ان کی طاقت سے زیادہ کام مت دو اور ان کی بھلائی چاہو. یہ سب چیزیں اولاد نعمت. بہت ساری نعمتیں ایسی ان کو ہم نے نعمت ہی نہیں سمجھا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی بعض دفعہ اس لیے بھی حرام کر دیتے ہیں، یعنی محروم کر دیتے ہیں انسان کو کہ اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. بہت ہم نے دیکھا دنیا میں، بہت دیکھا کہ بہت چلتے تھے، اچھلتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات لایا کہ اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیا کیا جائے. رحم بھی آ رہا ہے ہم لوگوں کو، لیکن اس کا جو پاس ہوتا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یار اس نے بہت خراب کیا. اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی توفیق دی ہے، نمازوں کی توفیق دی ہے، اللہ کا قرب کا راستہ آپ نے اپنا لیا ہے، تب بھی کوئی ایسا کام مت کرو کہ وہ نعمت اللہ چھین. میں نے قصہ سنایا تھا، ایک بزرگ تھے، ان کو دن میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تھی دن کے اندر، لیکن مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے کے اندر جو اونٹ کا چلانے والا تھا اس کو نوجوان کو ایک تماچا مار دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت سلبت کر لی. تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ وہ لڑکا حضور کے خاندان سے تھا. کہ نعمت اتنی بڑی نعمت تھی. پھر کسی اللہ والے سے تعلق ہوا، معافی مانگی، سب کچھ کیا، تب جا کے وہ پھر نعمت. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمتیں دے، چاہے دینی نعمت ہو چاہے دنیاوی نعمت ہو، اس کو پکڑ کے رکھیے. اور پکڑو گے کیسے؟ شکر ادا کرو اللہ کا. شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے اس کو دیا اس کے لیے استعمال کیجیے، اس کو غلط استعمال مت کیجیے. ہاں طاقت بہت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس طاقت کو صحیح جگہ پہ استعمال کیجیے، اللہ کی یاد میں استعمال کیجیے، میری بچوں کے لیے حلال کمانے میں خرچ کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان لوگوں پر حرام کر دی وہ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو کر بھی بعض چیزیں روک دیتا ہے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان لوگوں کے اللہ کے راستے سے بکثرت روکنے کی وجہ سے. اللہ کا راستہ ایمان میں مت داخل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، کہا حضور کا اتباع مت کرو، یہ سب دھندے کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں حرام کی تھی، تو یہ تو حضور کے زمانے میں ایسا کر رہے ہیں تو وہ تو پہلے سے حرام ہو چکی ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حرام ہونا ان کے لیے باقی رکھا. حضور نے تو حلال کیا اس امت کے لیے بہت ساری چیزیں. چربی ان کے لیے حرام تھی، جانور کی جو چربی ہوتی ہے وہ ان کے لیے حرام تھی. قرآن مجید میں کئی جگہوں کے اوپر آیا کہ ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے اور ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے محروم کر دیا. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اب وہ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں جو ہم نے ان پر حرام کر دی؟ دنیا کی یا آخرت کی؟ دنیا میں جو چیزیں تھی پاک حلال ان کے لیے. اب کیا ہوا؟ جب حلال نہیں کھائیں گے تو حرام کھائیں گے. جب آدمی حلال کے ساتھ دھیان نہیں دے گا تو اس کا دھیان حرام کی طرف جائے گا، اور جب حرام کی طرف دھیان جائے گا تو حلال سے دل اٹھ جائے گا اس کا. اللہ تعالیٰ یہ ایسا کر دیں گے، اس کا دل نہیں لگتا حلال عورت کے ساتھ. مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہیں لکھی ہے، بیان فرمائی کہ ایک عورت بیچاری بہت نیک تھی، لیکن مرد بڑا نکما تھا، وہ ادھر ادھر منہ مارتا تھا. ایک مرتبہ عورت تو ایسا ہوا کہ میں اتنی خوبصورت، میں سب دیندار ہوں، سب کچھ، اس کا دل مجھ سے لگتا کیوں نہیں؟ تو اس نے سوچا کہ مجھے انکوائری کرنے دیں. تو یہ آدمی ایک عورت جو بازاری تھی اس کے پاس گیا، تو اس عورت نے کہا رندوے کہاں گیا تھا؟ بڑے اس طرح کے الفاظ اس نے کہے. اس عورت نے سن لیا کہ ہاں. اب جب یہ رات کو گھرے آیا تو اس کی بیوی نے یہی الفاظ کہے، تو وہ کہتا ہے کہ تیرے اندر یہی کمی تھی، یعنی تو یہ الفاظ بولتی نہیں تھی، یہ تیرے اندر کمی تھی. یہ ہے آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے. اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے. اور واقعتاً میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر فیملی لائف اچھی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے کو شریعت کے تابع کر دو.
اللہ کے حکم کے تابع کر دو، کیا لذت آئے گی. اللہ کی قسم میں قرآن پکڑ کے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پوچھو جو پہلے دینداری کی زندگی نہیں گزار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیندار بنایا. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ واقعتاً فیملی لائف تو اس کو کہتے ہیں. پہلے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں رات گزارے، کہاں سوئے، کہاں دین کا کچھ نہیں. لیکن جب اللہ کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے اور اپنی ہی بیوی بے آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو پاکیزہ چیزیں یا تو دنیا کی مراد ہے یا جنت کی مراد ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اس میں بتلایا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور دنیا کی پاکیزہ چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں. اور حرام کرنے کا مطلب یہ کہ ہم نے ان کو محروم کر دیا، ہم نے ان کو گما دیا. محروم کر دیا یعنی اب ان کا دل ہوتا ہی نہیں اس حلال چیز کی طرف جانے کا، پاکیزہ چیز کی طرف دل ہوتا ہی نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ کھسی کا گوشت ہے اچھا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، جو ناپاک چیز گندگی کھاتا ہے اس جانور کو کھاتے ہیں اور اسی میں وہ خوش ہیں. وہ وہی گندی چیزوں کو اور خبیث چیزوں کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی چیزوں کو کھاتے کھاتے وہ جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان لوگوں کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو سود سے روکا گیا تھا. دیکھو یہ یہودی لوگ، جوئش لوگ، سب سے زیادہ ان کا دھندا ہے یہی، سود کا جو کاروبار زیادہ سے زیادہ جو کریں وہی لوگ کر رہے ہیں. اور دنیا کے اندر یہ دو قومیں میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو، ایک تو براہمن کی قوم اور ایک جوئش قوم، اتنی بے رحم ہے کہ اپنا نفع تھوڑا بھی ہوتا ہوگا دوسرے کی جان جائے گی کوئی بات نہیں، ہمارا نفع نہیں جانا چاہیے. اللہ نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی ہے، رسوائی ڈال دی ہے. تو سود سے تو دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی سود حرام تھا، صرف اس شریعت میں نہیں. اب بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ 1400 سال پہلے حرام تھا. ارے بھائی وہ تو وہی دین تو وہی ہے ہمارا، یہ قیامت تک کے لیے دین آیا ہے، قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. اور جو اس کو پکڑ کے رکھے گا وہ کامیاب رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو سودی کاروبار یہ پہلے سے حرام تھے، آج بھی حرام ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اس سے روکا گیا تھا کہ سودی کاروبار مت کرنا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی تفسیر ماجدی کے اندر دیکھا کہ وہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قرضہ دے تو اس سے سود نہ لے. تورات جو ہے ان کی جو کتاب تورات جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سود لینا منع ہے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، رشوت لینا، دھوکہ دینا، کسی کا لوٹ مار کر دینا، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو محروم کر دیا بہت پاکیزہ چیزوں سے جو ان کے لیے حلال تھی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن سارے یہودی ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان میں داخل ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بھی کچھ لوگوں کا نام لکھا ہے علماء نے کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدلا. اور وہ لوگ ان کے لیے کیا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آگے بتلاتے ہیں. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن ان لوگوں میں سے وہ حضرات جو علم میں مضبوط ہیں اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. والمقیمین الصلاۃ، اور آفری ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے. والمؤتون الزکاۃ، اور وہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں.
والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، انہی لوگوں کو ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہودیوں میں سے وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہے، رسوخ فی العلم رکھتے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ علم والوں کے بھی درجات ہیں۔ اوپر کی آیت میں چونکہ کافروں کا، جاہلوں کا، جو یہودی جو جاہل تھے، ان لوگوں کا راستہ کیا تھا اللہ نے بیان کیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کا راستہ بتلاتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایمان والے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی دوسرے حضرات، ان لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگ اور ایمان والے، اب ایمان والوں سے مراد اس امت کے ایمان والے یا یہودیوں میں سے جو ایمان میں داخل ہوئے تھے، وہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کافروں میں سے، مشرکین میں سے جتنے اسلام میں داخل ہوئے، اتنے یہود و نصارہ میں سے نہیں داخل ہوئے، کرسچن اور جیوز میں سے اسلام میں اتنے داخل نہیں ہوئے جتنے مشرکین مکہ اور دنیا کے مشرک اور کفار داخل ہوئے، اس لیے کہ ان کو گھمنڈ تھا کہ بھائی ہمارے پاس تو کتاب ہے، ہمارے لیے بائبل ہے، ہمارے لیے کتاب توراہ ہے، ہمیں کسی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، انہی کو مانتے۔ تو رسوخ فی العلم کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس کا قدم علم پر اور عمل پر جم جائے اس کو رسوخ فی العلم کہتے ہیں۔ صرف جان لینے کا نام علم نہیں ہے، عمل بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، اس بات کو، عالم چاہے کتنا بگڑا ہوا ہو، کتنا بگڑا ہوا ہو، لیکن وہ کبھی بھی اپنا معاملہ خدا سے درست کر سکتا ہے، اور اس کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں بیچ میں انٹرفیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے، اس کو اللہ دنیا میں ذلیل کرے گا، لیکن ہم اپنی آخرت برباد نہ کریں، ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو علم سے محروم نہ کریں۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو علم سے محروم اس لیے کر رہے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں کہ عالموں کے ساتھ یا دیندار لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو چونکہ اس کا خدا سے تعلق ہے، یا اگر بگڑا ہوا ہوگا تو وہ سدھر جائے گا، کبھی بھی خدا سے معافی طلبی کر کے راستہ ہموار کر لے گا، لیکن بیچ میں ہم لوگ لٹک جائیں گے۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان لوگوں کو کہے گا کہ آ جاؤ، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا، تم نے بہت دھکے کھائے دنیا میں، آ جاؤ، میں آج تمہیں رسوا نہیں کروں گا، جاؤ، مجھے معلوم ہے تم نے کیا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے بھائی، دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ تھوڑی تعریف کر دو نا آپ تو وہ تو خوش ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایک آدمی نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو وہ آدمی قسم کھانے لگا کہ قسم اس ذات کی جو بڑی مہربان ہے۔ حضرت حسن یا حسین بولے کہ نہیں ایسی قسم مت کھا، تو تو تعریف کرے گا، وہ تو خوش ہو جائے گا، صرف اللہ کی قسم کھا ہے، اللہ کی قسم۔ ہمیں تو نہ کہا کہ تم لوگ تعریف سے خوش مت ہونا، اور وہ خود تعریف سے خوش ہوتا ہے، اور اس کو حق ہے۔ میرا اور آپ کا ہے کیا کہ ہم تعریف سے خوش ہوئیں؟ ہمارا ہے کیا؟ ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ ذرا ایسا کر دے تو خلاص، لیکن اس کا تو خود کا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، وہ کسی سے لیتا نہیں ہے، تو اس کو تو تعریف سے خوش ہونے کا حق ہے۔ تو دیکھو، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ حضرات جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، اس سے کون حضرات مراد ہے؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ راسخین فی العلم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دونوں قدموں کو علم اور عمل دونوں پہ جما دیے ہیں، یہاں تک کہ علوم کے خزانوں تک پہنچ گئے، اور ان کے علوم کسبیہ اور علوم لدنیہ مل گئے۔ ایک ہوتا ہے، دیکھو علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم دو طرح کا، ایک علم وہ ہوتا ہے جو آدمی محنت سے حاصل کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے علم لدنی۔ بندہ جب اللہ اپنے علم پر عمل کرنے لگتا ہے تو خدا اپنی طرف سے علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے علم دیتا ہے، واقعتاً بعض باتیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، ہاں، اس کو علم لدنی اور علم وہبی کہتے ہیں۔ تو جب بندہ اپنے علم پر عمل کرتا رہتا ہے، اور آپ لوگوں سے ایک بات کہوں،
آپ فضائل اعمال کی کوئی حدیث سنو، منتخب احادیث کی کوئی حدیث سنو، اور آپ نے سوچا میں اس پر عمل کرتا ہوں، ایک دفعہ عمل کر کے دیکھ لو، وہ آپ کو یاد رہ جائے گا۔ علم عمل سے باقی رہتا ہے، جب علم پر عمل نہیں ہوتا تو چلا جاتا ہے کہ یہاں ہمارا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں پہ قدم جمانا ہے، علم پہ بھی اور عمل۔ تو جس آدمی کے قدم علم پر اور عمل پہ جم جاتے اور یہاں تک کہ وہ علوم کے خزانوں تک پہنچ جاتے، تو انہوں نے جو محنت سے کمایا تھا علم وہ، اور خدا کی طرف سے دیا گیا تھا وہ، یہ دونوں علم اس کے پاس خوب جمع ہو جاتے۔ اس کو کہتے ہیں راسخ فی العلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ علم کے دو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ پڑھ لیا تو اس سے تو آدمی میں رسوخ نہیں آتا۔ رسوخ کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے جو خزانے ہیں اس کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر آدمی کو جانا پڑتا ہے۔ باقی ایسے ہی عرفاتی مولوی بن گیا ہے۔ عرفاتی مولوی جانتے ہیں آپ لوگ؟ عرفاتی ایک حاجی عرفاتی ہوتا ہے۔ حاجی عرفات میں جو عرفات کے میدان میں جانا حاجی کے لیے فرض ہے۔ اب آدمی سوتا سوتا گیا پھر بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ ایک عالم ہوتا ہے کہ پڑھنے گئے تھے تو دوسرے پڑھ رہے تھے، ان کے ساتھ یہ بھی گزر گئے، تو سال کے آخر میں اس کو سند مل گئی کہ بھائی یہ سرٹیفکیٹ آپ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب گہرائی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں سے نکال کے لاتے ہیں۔ آج اپنے بچوں کو میں بتلا رہا تھا کہ کہیں بھی جاؤ، اصول فقہ، دا لا آف فقہ، ایک تو ہے فقہ مسئلہ مسائل، اور ایک ہوتا ہے لا آف فقہ۔ اس میں بہت بڑا فرق ہے کہ قرآن مجید میں سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ نکالنا ہے تو کیسے نکالو گے؟ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ کسی چیز کو آپ حرام کہنا چاہتے کیسے کہہ دو گے حرام؟ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھو کسی حلال چیز کو حرام کہنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کسی حلال چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے، حرام کو حلال بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ جیسے آپشنل چیز ہے اس کو ہم کمپلسری کر دیں، ڈاکیومنٹس میں ہوتا ہے ایسا آپشنل، آپ لاؤ نہ لاؤ، لیکن کہا کہ بھئی یہ ضروری، ارے بھئی ضروری کہاں ہے؟ یہ چیز بھی دین کے معاملے میں بھی ہمیں حق نہیں ہے، اس کے لیے اصول فقہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اور اصول فقہ مفتی صاحب یہاں بیٹھے پڑھاتے ہیں، وہ ایک کتاب، ایک نہیں 3 کتابیں ہیں اصول فقہ کی، جس کو پڑھایا جاتا ہے، تب جا کے آدمی مفتی بنتا ہے، اس کے بغیر مفتی نہیں بن سکتا، یہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو علم میں رسوخ آتا ہے تجربات سے اور گہری نظر رکھنے سے، قرآن و حدیث کو پڑھنے سے، اس کا مطالعہ کرنے سے۔ اس دین کے اندر الحمدللہ ایسے ایسے علماء اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ ہر زمانے کے اندر وہ لوگ کام کرتے رہتے، مسائل اس طرح امت کے سامنے لاتے رہتے۔ تو یہودیوں میں سے جو علم میں رسوخ رکھنے والے تھے، جنہوں نے تورات پڑھا تھا اچھی طرح تورات کو، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کی جو صفات ہماری کتاب میں لکھی یہ وہی نبی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو تورات کو چاہے گہرائی سے نہیں پڑھا تھا، لیکن ان کے علم میں تھا کہ نبی جو آخری آنے والے ان کی یہ صفات ہوگی کہ یہ لوگ یؤمنون بما انزل، آپ کا جو کہ قرآن ہوتا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اگلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے ایک بات لکھی ہے کہ علماء 3 قسم کے ہوتے ہیں، یہ بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں۔ علماء 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، صرف وہ اللہ کے احکام کو، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے، یہ اللہ کے احکام کو جاننے والے، ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہی کو جانتے ہیں، صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ علم ہے، حیات ہے، اسی طرح سے کلام ہے، موت دینا ہے، یہ ساری اللہ کی صفات ہے۔ تیسرے وہ علماء ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کو بھی جانتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات کو بھی جانتے ہیں۔ تو پہلی شکل کے اندر صرف اللہ کی ذات کو جاننے والے، اللہ کے احکام کو جاننے والے،
اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی ذات، تو جو اللہ کی ذات و صفات کو جانیں گے وہ جانیں گے کہ اللہ کے لیے کیا چیز بولنا جائز ہے، کیا چیز نہیں بولنا چاہیے۔ اور تیسری جماعت وہ ہے جو عمل بھی کرنے والی، اللہ کی ذات کو بھی جانے، صفات کو بھی جانے اور عمل بھی ہو، یہ اکابر علماء کہلاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی طرف اشارہ فرمایا، جالس العلماء وخالط الحکماء والرافق الکبراء، تم علماء کے ساتھ بیٹھا کرو، ہاں علماء کے ساتھ بیٹھا کرو۔ کیوں بیٹھو بھائی؟ بہت سارے لوگ تعلق اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ مولانا کی کچھ دعا مل جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بھائی دعا اس لیے کہ آخرت بن جائے بہت اچھا ہے، آدمی اس نیت سے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، عالم کے پاس، کہ اس سے مجھے کچھ دین حاصل ہوگا۔ اگر وہ عالم دنیا تم سے کما رہا ہے تو یاد رکھو تمہارا کام بن جائے گا، تمہارا تو کام بن گئی تھے کہ تمہاری نیت بہت اچھی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اور اگر وہ دنیا کما رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جالس العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھیے، وخالط الحکماء، اور حکماء کے ساتھ ملتے جلتے رہیے جو حکمت جاننے والے، والرافق الکبراء، اور بڑے جو حضرات ہیں اللہ والے ان کے ساتھ مرافقت رکھیے، ان کے ساتھ دوستی رکھیے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں راسخین فی العلم کا تذکرہ کیا اولاً، جو کہ اللہ کے احکام کو جاننے والے ہیں، اور بعد میں عمل کرنے والوں کا تذکرہ کیا، مقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز کو پہلے بیان کیا اور بعد میں زکوٰۃ کو بیان کیا، اس لیے کہ عبادت بدنیہ میں سب سے بڑی قیمتی عبادت نماز ہے، اور اس کے بعد عبادت مالیہ میں سب سے قیمتی عبادت زکوٰۃ ہے، بدنی اور مالی میں زکوٰۃ افضل اشرف ہے، اور بدنی کے اندر نماز، تو دونوں کا تذکرہ کیا۔ اور نماز میرے بھائیوں کہیں بھی ہو مت چھوڑ، کیونکہ نماز کو قائم کرنے کا کہا، نماز پڑھنے کا نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے جو آدمی 5 نمازوں کو قائم کرے، جہاں کہیں ہو، جس کسی حالت میں ہو، کل قیامت میں پل صراط کو آسانی سے بجلی کی طرح وہ پار کر جائے گا، اور پہلی جو جماعت جنت میں جانے والی ہوگی ان کے ساتھ وہ نکل جائے گا نماز۔ اور قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہوگا جیسے کہ 14ویں کا چاند ہے، 14ویں کی رات کو چمکتا ہے، اور ہر روز اور ہر رات جس میں وہ نمازوں کی حفاظت کرے گا ایک شہید کا اجر ملے گا۔ میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھ لے، اس دنیا کا ولی ہے، آج کے زمانے کا ولی ہے۔ ہاں بالکل، اس لیے کہ رکاوٹیں اتنی زیادہ ہے کہ کوئی حد نہیں، آدمی کو تھوڑا ادھر ہوا نماز گئی۔ ایک بات، دوسری ایک بات یہ ہے کہ لفظ صلاۃ، نماز کو کہتے ہیں لفظ صلاۃ، صلاۃ کے معنی نماز، یہ جو لفظ بنا ہے نا، وہ لفظ کا معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، کسان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈنڈا اگر ٹیڑھا میرا ہو درخت کے ساتھ تو اس کو کاٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کو آگ میں گرم کرتے ہیں اور پھر سیدھا کر کے باندھ دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ہمارے انڈیا میں ایسا کرتے ہیں کہ کوئی لکڑی اگر ایسی ہے درخت پہ اس کو سیدھا کرنا ہے تو اس کو آگ میں تپائیں گے اور پھر اس کو باندھ دیں گے، سیدھا باندھیں گے تو پھر وہ لکڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ کہا کہ نماز بھی اس لفظ صلاۃ اسی سے بنا ہے، صلیت العود عربی میں کہتے ہیں میں نے لکڑی کو سیدھا کیا، اسی سے نماز کا لفظ صلاۃ بنا، کیونکہ نماز پڑھنے سے آدمی کی اخلاق اور بہت کچھ سدھر جاتا ہے۔ کیوں سدھرتا ہے؟ چہرے پہ نور بھی آ جاتا ہے، کیونکہ جب خدا کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ سامنے خدا، تو اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہے تو وہاں سے کچھ تو ملے گا کہ نہیں، نور، جب خدا کے سامنے ایسے کھڑا ہے۔ سوچا کرو ایسا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے جو سبحات وجہی، اللہ کے چہرے، اللہ کے نور، جو اللہ کے انوار ہے، وہ نماز کے وقت آپ کی طرف آتے ہیں، تو پڑھتے رہیں گے تو وہ آتا رہے گا۔ بظاہر آپ کا چہرہ سارے
چاہے کتنا سانولا کیوں نہ ہو، لیکن چہرے میں کشش ہوگی. دنیا سے جب جائے گا تو وہ نور نظر آئے گا کہ دیکھو نماز کا نور کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہو کے رہتا ہے. اس لیے نماز کسی بھی حال میں نہ چھوڑو. اور دوسری ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ لفظ صلاۃ، ایک معنی لفظ صلاۃ کی یہ بھی ہے تحریک و سلوین، یہ حصے کو صلاۃ سلون کہتے ہیں. تو نماز میں یہ اعضاء حرکت کرتے ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے اولیاء نماز پڑھنے والے ہیں. جو آدمی نمازوں کو 5 نمازوں کو قائم کرے گا جو اللہ نے فرض کی ہے، اور رمضان کے روزے رکھے گا اور روزے سے ثواب کی امید رکھے گا، اور زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان حرام کی ہوئی چیزوں سے وہ بچے گا، تو اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ نوازیں گے. اور بہت ساری فضائل تفسیر روح البیان کے اندر لکھے ہیں. خیر، اور حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے جہنم کی طرف دیکھا تو اکثر فقراء کو پایا. میں نے کہا کیوں؟ کہا مال کی وجہ سے. قال لا من العلم، پوچھا کہ یا رسول اللہ مال کی وجہ سے، یعنی مال زیادہ مانگتے تھے اس لیے؟ کہا نہیں، علم کی وجہ سے. اصل میں علم جو ہے وہ عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء میں سے راسخین فی العلم اگر ہے تو آپ اپنے علم پر عمل کریں، ہاں، اور اپنے آخرت کو آباد کرنے میں لگیں. فرماتے ہیں کہ میں تو ایک اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بندہ تھا، علی بصیرۃ غیر جاہل ولا مقلد غیر غافل فلذلک الشرف العظیم ولعلمک القیم قیمت الکثیر والثواب الجزیر. مطلب یہ کہ آدمی جب علم پر عمل کرتا رہتا ہے. امام غزالی نے کہا میں امت کے علماء میں سے اس طرح سے بن گیا. کہا گیا کہ تو نے اپنے علم پر عمل کیا ہے اور تو اپنے آخرت کو آباد کرنے میں لگا ہے، تو اللہ کا ایک عالم بندہ تھا بصیرت کے ساتھ، بغیر جہالت کے، بغیر غفلت کے. اس لیے تیرے لیے بڑا شرف ہے اور تیرے علم کی بڑی قیمت ہے اور تجھے بڑا ثواب ملے گا. خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے، عبادت کی بنیاد بھی ہے. آج ہم لوگ علم کو کیا سوچتے ہیں؟ مدرسے والے پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھ رہا ہے. نہیں، عبادت کی بنیاد ہے بھائی. علم نہیں ہوگا تو عبادت کرو گے کیا؟ بغیر علم کی عبادت نہیں ہو سکتی. حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد علم نافع حاصل کیا کرو. تو کہا الہی علم نافع کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے جلال کو سمجھو، میری عظمت کو سمجھو، میری بڑائی کو سمجھو اور میری قدرت کے کمال کو سمجھو کہ میں ہر چیز پر قادر ہے. اگر یہ ہے تو یہ تمہیں مجھ سے قریب کر دے گی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میں بچپنے میں مر جاتا پھر جنت میں داخل کر دیا جاتا اور میں بڑا نہ ہوتا، کیونکہ بڑے ہونے کے بعد آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. تو لوگوں میں سب سے بڑا علم والا وہ ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتا ہے. خیر، تو ایمان جو یہودیوں میں سے رسوخ فی العلم والے ہیں اور ایمان والے، ان کا کام ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا کام اگلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. تیسرا کام یہ ہے کہ مقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں. دیکھو گرامر کے اعتبار سے یہاں ایک بات ہے، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دین کے معاملے میں آپ کو اگر کبھی الٹا لگتا ہو تو اپنے کو سمجھو کہ میرے اندر کوئی گڑبڑ ہے اس لیے مجھے کچھ الٹا لگ رہا ہے. دین کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہیں. گرامر کے اعتبار سے بعض دفعہ علماء کی اندر ایسا ہوتا ہے کہ گرامر کو قرآن کو گرامر پر پرکھتے ہیں کہ یہ گرامر کے خلاف ہے. نہیں، گرامر تو بعد میں آیا ہے، قرآن پہلے آیا ہے.
اس لیے والمقیمون الصلاۃ ہونا چاہیے تھے، لیکن قرآن میں والمقیمین الصلاۃ ہے تو وہی پڑھا جائے گا۔ انسان اپنے عقل کے گھوڑے شریعت کے مقابلے میں نہیں دوڑا سکتا۔ تو ان اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو ایک بات کہو کہ پہلے قرآن پر ایمان لائے اور دوسری کتابوں پر ایمان کی بات کی، اللہ اور آخرت کے ایمان کو بعد میں بیان کیا، حالانکہ وہ تو ضروری ہے۔ تو چونکہ ان یہودیوں کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں نہیں تھا، جھگڑا ان کے ساتھ نبیوں کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا، کیونکہ کئی نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر اعتراض تھا کہ قرآن پورا ایک ساتھ کیوں نہیں آیا؟ ارے بھائی ماننا ہو تو وہ بھی مان لو، جب تورات اکیلی اس طرح سے آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، تو زبور کہاں پوری کی پوری ایک ساتھ دے دی گئی تھی، انجیل کہاں اس طرح سے پوری کی پوری دے دی گئی؟ تو جیسے ان کتابوں کو آپ مانتے ہو اس کو بھی مان لو، جیسے اس کو معجزہ مانتے ہو تو ہمارے نبی کے معجزے کو بھی مان دو۔ تو ان کا جھگڑا یہودیوں کا کتابوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ تھا، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں تعویلات نجمیہ کے اندر ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اسید اور ثعلبہ یہ لوگ بڑے عالم تھے تورات کے، انہوں نے حضور کی صفات کو پڑھا تھا۔ جب ان کا علم مضبوط ہو گیا تو پھر ان کا علم آگے بڑھا، اللہ کی پہچان ان کو حاصل ہوئی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے دیکھا تو پہچان لیا گئی۔ ہاں دیکھو علم کی یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ جب گہرا علم دیتا ہے تو آدمی چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ صحیح عقیدے کا، یہ غلط عقیدے کا، یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ اسی لیے کو کہتا ہوں علم یہ نہیں ہے کہ آدمی بولتا بہت ہو یا یہ کہ کتابیں زیادہ پڑھا ہو، نہیں، علم یہاں ہوتا ہے، سینے میں علم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کے سینے میں علم ہو اسی سے علم حاصل کرو، ورنہ گوگل والا علم تو بغیر سینے کا علم ہے، اب وہاں کیسے وہ کون بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس، کسی استاد کے پاس جا کے پڑھو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اللہ تعالیٰ اب جواب دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کو قرآن ایک ساتھ چاہیے تھا۔ تم ہم سے یہ کہتے ہو حضور سے کہ تمہارے پاس قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ساتھ آ گیا تھا، تمہارے پاس کیوں اس طرح نہیں آیا؟ تو اس کا جواب سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 12 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، 12 نبی۔ یہ 12 نبی موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تو معاملہ تھا، ایک ساتھ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لائے، 12 نبیوں کا نام لائے۔ کہا ان 12 نبیوں کو ہم نے نبوت دی تھی اور ان کے پاس کتابیں آئی، تو ان لوگوں کی کتابوں کے بارے میں تمہیں اعتراض نہیں ہوا اور اس نبی پر اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شروع کیا نام نوح علیہ السلام سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام پہلے کیوں لیا؟ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو ابو البشر ثانی کہتے ہیں۔ ابو البشر یعنی سارے انسانوں کا باوا، سارے انسانوں کا باپ تو آدم علیہ السلام ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد ایک زمانے کے بعد پوری دنیا ختم کر دی گئی تھی اور جو نسل چلی وہ نوح علیہ السلام سے چلی ہے، اس لیے کہا کہ ابو البشر ثانی۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ نوح علیہ السلام وہ ہیں، دوسری بات یہ اور تو آج جو کچھ بھی دنیا میں باقی ہے وہ ان کے اولاد میں سے باقی ہے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی جن کو شریعت دی گئی، حلال حرام کے احکام دیے، جائز ناجائز شرک کے اوپر ڈرانے والا جس کو بنایا گیا وہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام پہلے ایسے نبی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نبی کی امت کو سب سے پہلے عذاب دیا گیا وہ نوح علیہ السلام کی امت ہے، ان کی قوم کو عذاب دیا گیا کیونکہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ زمین والے سارے زمین والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے بد دعا سے ہلاک کر دیا گیا۔ سارے نبیوں میں اگر کسی کی زیادہ عمر ہے تو حضرت نوح علیہ السلام ہے، 950 سال تو انہوں نے صرف دعوت دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو معجزہ تھا ان کی ذات میں تھا، ہے
نبیوں کے معجزات باہر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ان کی ذات میں تھا کہ 1000 سال زندہ رہے. بولو, اور 1000 سال زندہ رہے, اس میں انہیں کبھی بال سفید نہیں ہوا. بال سفید ہونا شروع ہوا کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے سفید ہوا تو پوچھا کہ ما ھذا یا رب, اللہ یہ کیا ہے سفید؟ کہ ھذا وقار, یہ تیری عزت کی بات ہے کہ اللہ زدنی وقارا, اے اللہ مجھے میرے وقار کو اور بڑھا دو. تو سب سے پہلے سفید بال ان کے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آئی, ان کا دانت کبھی گرا نہیں, کبھی دانت نہیں گرا. اور ان کی قوم نے ان کو اتنا ستایا لیکن صبر کرتے رہے. دیکھو ایک سوال ہوتا ہے, بہت ایک امپورٹنٹ سوال میں آپ کو بتاؤں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بولتے ہیں حضور کو بہت ستایا, حضور کو بہت مارا پیٹا. یہ تو 1000 سال کا مسئلہ ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دے کہ مجھے جتنا ڈرایا گیا دھمکایا گیا اتنا کسی کو نہیں کیا گیا, اس کا کیا جواب ہوگا؟ اصل میں دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا آدمی نازک مزاج ہوتا ہے نا اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ کو کانٹا ایڑی میں لگ جائے تو کم لگے گا, لیکن یہی کانٹا پاؤں کے بیچ میں لگ جائے اور لگے گا. اور یہی کانٹا اگر ہاتھ میں ہتھیلی میں لگے, یہی کانٹا رخسار پہ لگے اور یہی آنکھ میں لگ جاوے تو جو جتنا مزاج یعنی بہت جلدی متاثر ہونے والا ہوتا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کو بہت تکلیف اس طرح سے ہوئی, اپنوں نے ستایا اور الگ الگ طریقے سے. اس پہ حضور فرماتے کہ مجھے جتنا ستایا گیا, چاہے عمر کم ہے لیکن کام بہت بڑا کیا حضور نے. خیر, تو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا اور یہ 12 نبیوں کا تذکرہ ہے, جس میں آخر میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ داؤد کو ہم نے زبور دی تھی. تو زبور بھی تو ہم نے کہیں ایک دم سے تھوڑی دے دی تھی. ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. نبیوں کا نام بھی آئے گا, کون کون انبیاء ہے. 12 نبیوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور موت تک, قیامت تک, مرتے دم تک اللہ تعالیٰ قرآن سے وابستہ رکھے, قرآن سے محبت ہو. ہماری اولاد کو بھی قرآن پڑھائے, سکھائے, حافظ بنانے کی فکر کرے اور خود بھی حاصل کرے علم. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ.